اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو قائم کیا، پھر آسمان کو سورج، چاند، تاروں سے رونق بخشی، زمین میں پہاڑ قائم کیے، بڑے بڑے سمندر بنائے، تالاب اور چشمے نکالے، آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین میں جان ڈالی۔ اللہ عالم الغیب ہے، اس نے دنیا کے لیے انسان نہیں بنائے بلکہ انسان ہی کی خاطر دنیا بنائی۔ پروردگار نے اپنے نئے مہمان حضرت آدم علیہ السلام کی خاطر دنیا اور دنیا کی ضرورت کی تمام چیزیں پہلے سے تیار کر دیں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی بنانے والا ہوں جو اس زمین پر حکومت کرے گا اور میرا خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے کہا پروردگار، یہ آدمی تو زمین پر فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا اور نہ جانے کیا کیا کرے گا۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت تیار کی، اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا۔ جس روز حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جمعے کا دن تھا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام بتائے، یعنی کھیتی باڑی، درختوں اور پھلوں کی قسمیں بتائیں، ترکاری اور غلہ کے نام سکھائے، پتھر اور لوہے کی خاصیتیں بتائیں۔ غرض کہ جس چیز کی انسان کو زندگی میں ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں، سب کے نام اور صفتوں سے آگاہ کیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام اور صفتوں سے آگاہ کرو۔ فرشتوں نے کہا پروردگار، ہم تیری پاکی اور حمد و ثنا کے ساتھ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں، ہم کو تو وہی معلوم ہے جو تو نے سکھا دیا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے آدم، تم ان کو فلاں فلاں چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم سنتے ہی تعمیل کی اور فوراً تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر حکم خداوندی ہوا کہ اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ ادھر حکم ہوا اور ادھر سب سجدے میں گر گئے مگر وہ جن جو مقرب تھا، جو آج شیطان کے لقب سے پکارا جاتا ہے، اس کے غرور نے اس کو اجازت نہ دی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا۔ جب پروردگار نے دیکھا کہ سب سجدے میں پڑے ہیں مگر اس کے سر کو جنبش تک نہ ہوئی تو ارشاد ہوا اے ابلیس، تو نے میرے حکم کے خلاف کیا، میرے ہاتھوں کی بنائی چیز کی قدر نہ کی، کیا وجہ ہے کہ تو نے آدم کو سجدہ نہ کیا؟ کس چیز نے تجھ کو آدم کے سجدے سے باز رکھا؟ شیطان نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کو ابلیس کے تکبر پر بے حد غصہ آیا اور فرمایا تو میرے دربار سے نکل جا، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہو۔ پھر مقربین کی فہرست سے اس کا نام کاٹ کر گروہ شیاطین میں لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا اے پروردگار، مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا جا، تجھ کو مہلت دیے دیتے ہیں۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خاص بندوں کے، سب کو تیری نافرمانی اور ناشکری پر آمادہ کروں گا اور گمراہ کروں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا مردود، یہاں سے نکل جا، تیرا جو دل چاہتا ہے تو کر، میرے نیک بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو تیری اتباع کرے گا اس کو جہنم کی نظر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کی عداوت دکھا دیں اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے شیطان کا بغض و حسد دیکھ لیں اور اس کا مکر و فریب پہچان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جس جگہ چاہو چین سے رہو، کھاؤ پیو، آرام و راحت اور مزے کے ساتھ زندگی گزارو، نہ تم کو وہاں کسی طرح کا خوف لاحق ہوگا، نہ تم کو کوئی غم پہنچے گا، نہ بھوکے رہو گے، نہ پیاسے رہو گے، نہ بیمار ہوگے، نہ مرو گے، مگر یاد رکھنا جنت نے فلاں درخت ہے، اس کے قریب مت جانا ورنہ تمہارا انجام خراب ہوگا، پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا اور تم نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔
حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہنے لگے۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ان کا خیر خواہ بن کر آیا اور بولا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتوں کی جنس سے ہو جاؤ گے اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور بولا کہ مجھے افسوس آتا ہے کہ اگر تم اس درخت کا پھل نہ کھاؤ گے تو چند روز بعد جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے شیطان کی محبت کا اعتبار کر کے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی آپ علیہ السلام کے بدن کے تمام کپڑے گر گئے اور شرم کی وجہ سے آپ گھبرا کر بہشت کے پتوں سے اپنا بدن ڈھانپنے لگ گئے۔ اور پھر اللہ کا عتاب نازل ہوا، فرمایا میں نے تم سے نہیں بتلایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کے مکرو فریب سے بچنا، تم سب کچھ بھول گئے اور میرے حکم کے خلاف کیا۔ اب تم اترو، زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وہیں جیو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے، اور ایک وقت مقررہ تک تم کو وہیں رہنا ہوگا۔ اب تم سب میں مخالفت کی بنیاد پڑ گئی، تم سب ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، تمہاری اولاد اگر شریعت پر عمل کرے گی، میرے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان لائے گی، ان کی پیروی کرے گی، ان کو کوئی غم نہ ہوگا، اور جو شیطان کی اتباع کرے گا، میری آیتوں کو جھٹلائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت نادم ہوئے، رونے لگے اور کہنے لگے اے پروردگار، ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی اور راضی ہو گیا، مگر ابلیس بے آب تڑپنے لگا، کہنے لگا آدم ٹھہرو، تم اور تمہاری بیوی میری زد سے بچ گئے، تمہاری اولاد سے نمٹوں گا، ان کو گمراہ کروں گا، وہ میری اتباع کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں 1000 سال کے قریب رہے، کچھ کم 1000 سال کے بعد وفات پائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے سب سے پہلے نبی حضرت شیس علیہ السلام ہوئے، پھر یکے بعد دیگرے پیغمبر آتے رہے، اور یہ سلسلہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین پر جا کر ختم ہوا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز آگے بھی بناتے رہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔